بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو اس کے جواب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاریث ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تاویل الجاہلین وانتحال المبطلین وتحریف الغافلین، یعنی قرآن و سنت کا علم ہمیشہ رہے گا۔ جب جاہل قرآن و سنت میں تعویلیں کر کے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کریں گے، جب باطل پرست قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب بد مذہب حد سے تجاوز کرتے ہوئے قرآن و حدیث کا مفہوم بدل کر اپنے غلط نظریات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا فرمائے گا جو قرآن و سنت کو محفوظ کریں گے اور بد مذہبوں، باطل پرستوں اور جاہلوں کی ان ساری خرافات کو ختم کر کے قرآن و سنت کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ واضح کریں گے۔ تو ہر دور کے اندر جہاں پر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے تھے اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر ہر دور کے اندر ایسے کامل متقی علماء بھی پیدا کیے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ تو گزشتہ صدیوں میں جن شخصیات نے سب سے بڑا جو ہے وہ دین کا کام کیا، ان میں سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ نے دین کی حفاظت و تجدید کے لیے ہر محاذ پہ کام کیا، قرآن و سنت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے ہزاروں قدیم اور جدید شرعی مسائل کے اوپر آپ نے رہنمائی فرمائی، اور کفار کی چالوں سے مسلمانوں کو بروقت جو ہے آپ نے خبردار کیا، اور ہندو مسلم اتحاد کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے دو قومی نظریے کا تصور دیا۔ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سائنسی دلائل کے ذریعے جدید سائنس کے خلاف شرع نظریات جو تھے ان کا آپ نے جو ہے وہ رد کیا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن و سنت کی غلط تشریح کرنے والے جو لوگ تھے ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راہ راست پر لانے کے لیے ان کے لیے آپ نے کتابیں لکھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت بڑھانے کے لیے آپ نے خوبصورت جو ہے وہ کلام لکھا، اور ہر شعر قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اس وقت الازہر جامعۃ الازہر سمیت دنیا کی بے شمار یونیورسٹیوں کے اندر جو ہیں وہ مقالے لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ لکھے ہی جاتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس مسلک کے ہیں، یہ بات سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو لوگ ایمانیات کو بیان کرتے ہیں، عقائد کو بیان کرتے ہیں کتابوں کے اندر جو ہے ان کو متکلمین کہا جاتا ہے یا اصولیین کہا جاتا ہے، کہ یہ متکلمین ہیں اور یہ علم کلام کو بیان کرنے والے ہیں، اس علم کو بیان کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر عقائد جو ہیں اور ایمانیات جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ علماء کہ جو احکام کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فقیہ کہا جاتا ہے، اور فقہاء میں سب سے عظیم اور سب سے بڑے فقیہ جو ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی 150 ہجری ہیں، کہ تقریباً 1250 سال سے امت کے اکثریت انہی کی تقلید کرتی ہے اور انہیں حنفی کہلایا جاتا ہے۔ اور علم کلام کے اندر سب سے بڑی شخصیت جو ہیں ان کو شیخ ابو منصور محمد ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کہ جن کی وفات 333 ہجری میں ہے۔
عقائد کی تفصیلات میں صدیوں سے اہل سنت و جماعت ان کی تشریحات کو اختیار کرتے ہیں اور انہیں سنی ماتریدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عظیم ہستیاں کہ جو لوگوں کے دلوں کو سنوارنے کے لیے منتخب ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو جو ہے وہ اولیاء صوفیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ان سے جو نسبت رکھنے والے ہیں، کسی کو چشتی، کسی کو قادری، کسی کو نقشبندی، کسی کو سہروردی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا، آپ کا فقہی مذہب کیا تھا؟ آپ سنی ہیں ماتریدی، سنی ماتریدی ہیں، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ اور آپ کو حنفی کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پیروکار ہیں، اور یہی آپ کی فکر ہے، اور یہی جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور آپ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کو قادری کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تینوں صورتیں پائی گئیں۔ اگر آپ علم کلام کی بات کریں تو آپ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو سنی ماتریدی کہا جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کی وجہ سے آپ کو حنفی کہا جاتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تصوف کے اندر ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کو قادری کہا جاتا ہے۔ تو سنی ماتریدی حنفی قادری جو ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہی فکرے جو ہے وہ رضا ہیں۔ ہم جس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ان میں ایمان کو بچانے کے لیے ان بزرگان دین جو ہے ان کے افکار کے اوپر جو ہے ہمیں استقامت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ تم اعمال کے اندر جو ہے وہ جلدی کرو، کثرت کے ساتھ اعمال کرو، اعمال میں تاخیر نہ کرو، کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں۔ جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان خطرناک فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ شام کو جو ہے وہ بندہ مومن ہوگا اور صبح کے وقت جو ہے وہ کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو جو ہے دین کے معاملے کے اندر، ایمان کے معاملے کے اندر، وہ اسلام کے معاملے کے اندر اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے سست ہو جائیں گے، اتنے لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بہت جلد ان کے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے اپنا ایمان جو ہے بیچ دے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 328 ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ آج ضرورت ہے ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے افکار کے اوپر عمل کرنے کی، کہ آپ نے جو وہ نظریات پیش کیے کہ جو صحابہ کرام کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک، نبی پاک، صحابہ کرام، اہل بیت الزام کے جو نظریات تھے، انہی نظریات کو آپ نے نکھار کر بیان کیا ہے، کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ نے کسی الگ طور پر مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی، اور آپ جو ہے اپنے جو ہے بزرگان دین کے جو ہے وہ طریقے کے اوپر ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نظریات کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔